مسلمان کے دل کو اچانک خوش کرو، اللہ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7,000 درہم دے دیے جائیں۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رکا سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا میں 700 کا مقروض ہوں اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سبقت قلم ہو گئی ہے اور وہ 700 کے بجائے 7,000 لکھ دیے گئے۔ منشی نے حامل رکا سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، تم بیٹھو، میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7,000 دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو تم 14,000 درہم دے دو۔ منشی نے ازراہ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اسی طرح آپ اپنی دولت لوٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیر خواہی ان کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت و مامور ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو 7,000 درہم ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رکا میں 14,000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7,000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی تھی۔